یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ان بچوں کو تعلیم کا بنیادی حق دیا جائے. یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ان بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے. یہ آئین پاکستان ریاست کی ذمہ داری قرار دیتا ہے. اور المیہ تو یہ ہے کہ QS ورلڈ رینکنگ کے مطابق پاکستان کا اعلیٰ نظام تعلیم دنیا میں 50ویں نمبر پر موجود ہے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہیں لیکن کوئی بھی اقدامات نظر نہیں آتے ہیں, کوئی بھی عملی صورت نظر نہیں آتی ہے. اور حالت تو یہ ہے کہ چچا تو تعلیمی ایمرجنسی اناؤنس کرتا ہے مگر بھتیجی وہ اسکولوں کو پرائیویٹائز کرتی ہے, وہ بھتیجی کہ تعلیم کے راستے بند کرتی ہے, اور وہ بھتیجی وہ اعلان کرتی تو ترقی کے ہے مگر تعلیم کے دروازوں کو بند کر رہی ہے. لہذا آج کا یہ طالب علم سوال کرتا ہے زندہ ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے پر آمادہ و تیار ہے. عزیز طلباء و طالبات, کسی بھی قوم کا سب سے باشعور طبقہ یہ طالب علم ہوتے ہیں. کسی بھی قوم کا مستقبل یہ طلباء و طالبات طے کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس بھی کسی قوم نے ترقی کرنی ہو اس کا یہ لازم ہے کہ اس کے نوجوان آگے بڑھیں, ملک و ملت کی تعمیر کے اندر اپنا کردار ادا کریں. جس بھی کسی قوم کے نوجوان زیادہ بڑی تعداد میں ہوں گے, جس بھی منظرنامہ ہو یا تعلیمی منظرنامہ, ہر ایک شے ہے کہ جو اس کو مایوس کر سکتی ہے, ہر ایک شے ہے, ہر ایک منظرنامہ ہے کہ جو اس کو نا امید کر سکتا ہے. اگر ہم صرف پاکستان کے تعلیمی منظرنامہ پر غور کریں, تعلیمی منظرنامہ کو دیکھیں تو اس وقت 2,62,00,000 سے زائد بچے ایسے ہیں جو تعلیم کے بنیادی حق سے محروم ہیں. لیکن المیہ تو یہ ہے کہ اس حکومت پنجاب نے 25,000 سکولز کو پرائیویٹائز کرنے کا ارادہ کیا ہے. یہ المیہ تو یہ ہے کہ یہ حکومت کہ جس کی ذمہ داری تھی کہ سرکاری سکول بناتی, جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ طلبہ کو تعلیم کا بنیادی حق دیتی, جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ انتظام و انصرام کرتی کہ یہ بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکے, وہی حکومت ہے کہ جو 48,000 میں سے 25,000 سکولز کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان کا تعلیمی منظرنامہ یہ ہے کہ تعلیم کا بجٹ ہر گزشتہ سال کی نسبت کم ہوتا چلا جاتا ہے. تعلیمی ادارے ہیں کہ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے. گزشتہ 5 سالوں میں 600% تک فیسوں میں اضافہ ہوتا ہے. تعلیمی اداروں میں کوالٹی ایجوکیشن موجود نہیں ہے. تعلیمی اداروں میں کوالٹی کے لیے کوالٹی ریسرچ سینٹرز موجود نہیں ہے, کوئی لیبس موجود نہیں ہے, کوئی کوالٹی ایجوکیشن موجود نہیں ہے. محنت کی پامالی ہوتی ہے. انہی تعلیمی اداروں کے اندر بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے, ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر نہیں, ہاسٹلز کی سہولت میسر نہیں, اور ان تعلیمی اداروں کے اندر طالبات کے ہراسمنٹ کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. انہی تعلیمی اداروں کے اندر منشیات کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے. مسائل کی لمبی فہرست ہے جو تعلیم کے میدان میں آج کے طلباء و طالبات کو سامنا کرنی پڑ رہی ہے. اور یہ طلباء و طالبات کیوں مایوس نہ ہو کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی, جب یہ دیکھتے ہیں کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی, حکمرانوں سے سوال کرتا ہے کہ تمہارا تو کام تو سہولیات فراہم کرنا تھا, تمہارا کام تو آسائشیں دینا تھا, تمہارا کام تو تعلیم فراہم کرنا تھا. تم نے تعلیم کے دروازے بند کیے ہیں, تم نے تعلیم کے دروازے غریب طلبہ پر بند کیے ہیں. اور یہ تعلیم یہ تو ہر گزشتہ سال کی نسبت مہنگی چلی ہوتی جا رہی ہے. یہ آج کا نوجوان سوال کرتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ اس نوجوان کو
روشن مستقبل دو، لیکن تم دو اس کے مستقبل کو تاریک کر رہے ہو۔ لہٰذا یہ نوجوان مایوس ہوتا ہے، لہٰذا یہ نوجوان نا امید ہوتا ہے، یہ ملک سے باہر جا کر اپنی توانائیاں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سالانہ 92,000 سے زائد گریجویٹ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، وہاں مستقبل کا تعین کرتے ہیں، وہاں توانائیوں کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ نوجوان پاکستان کی ترقی میں بھی کردار ادا کر سکتا تھا، لیکن تم نے اس نوجوان کو مایوس کیا ہے، تم نے اس نوجوان کو مستقبل کے حوالے سے نا امید کیا ہے۔ ایسے میں اسلامی جمعیت طلبہ آگے بڑھتی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ آج کے نوجوان کو امید کا پیغام دیتی ہے، یقین کا پیغام دیتی ہے، عزم کا پیغام دیتی ہے، حوصلے کا پیغام دیتی ہے، اور یہ بات کہتی ہے اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ آج کا یہ نوجوان اگر آگے بڑھتا ہے، آج کا یہ نوجوان اگر آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، آج کا یہ نوجوان اگر اپنے حقوق کے حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے جدوجہد کرتا ہے، تو یہ یقینی ہوگا کہ آج کی یہ حکومت طلبہ کو اس کے بنیادی حق فراہم کریں گے۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ طلبہ کا وہ پلیٹ فارم، آئینی پلیٹ فارم، جمہوری پلیٹ فارم، طلبہ یونین کا پلیٹ فارم، تم نے شاید اس پر پابندی بھی اسی لیے لگائی ہے، تم نے شاید اس پر پابندی اسی لیے لگائی ہے، اس کے انتخابات شاید اس لیے نہیں کرواتے ہو کہ تمہیں تو اپنی حکمرانی کا شوق ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نوجوان آگے نہ بڑھے، تم یہ چاہتے ہو کوئی تم سے سوال نہ کرے، تم یہ چاہتے ہو کہ یہاں میرٹ کی پامالی ہوتی رہے، تم یہ چاہتے ہو کہ تم مقربہ پروری کرتے رہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تعلیمی نظام بہتر نہ ہو۔ اسی لیے گزشتہ 40 سالوں سے طلبہ کا وہ پلیٹ فارم، آئینی اور جمہوری پلیٹ فارم، طلبہ یونین کے پلیٹ فارم پر تم نے پابندی لگائی، ڈکٹیٹر نے پابندی لگائی، ضیاء الحق نے پابندی لگائی، فوجی عامر نے پابندی لگائی، لیکن ان 40 سالوں میں آنے والی تمام جمہوری حکومتوں نے، تمام فوجی حکومتوں نے طلبہ یونین کے انتخابات نہیں کروائے ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے میرٹ کی پامالیوں کو کوئی آشکارا نہ کرے، اس لیے تم نے طلبہ کو اپنا باج گزار بنانے کی کوشش کی ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری فیملی لیمیٹڈ کمپنیاں چلتی رہے، تم فیملی لیمیٹڈ سیاست کرتے رہو، کوئی سیاسی کارکن پیدا نہ ہو، کسی کی سماجی تربیت نہ ہو، کسی کی سیاسی تربیت نہ ہو، اس لیے تم نے طلبہ کے اس پلیٹ فارم پر پابندی لگائی ہے، تم اس کے انتخابات نہیں کرواتے ہو۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی پیٹیشن بھی دائر کی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ سڑکوں پر بھی موجود ہے، اسلامی جمعیت طلبہ تعلیمی اداروں میں بھی موجود ہے، تمہیں چین سے نہیں بیٹھتے دیں گے، اپنا بنیادی حق لیں گے، طلبہ یونین کے انتخابات تمہیں کروانا ہوں گے۔ اسلامی جمعیت طلبہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، ہر وقت ہر لمحہ اسلامی جمعیت طلبہ تمہارا پیچھا کرے گی۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، آج کے نوجوان سے کہنا چاہتے ہیں، آج کے طلبہ و طالبات سے کہنا چاہتے ہیں، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، آپ کو اپنے حقوق کی آواز بلند کرنا ہوگی، آپ کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی، آپ کو آگے بڑھتے ہوئے ملک و ملت کی تعمیر کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ تو حکمران چاہتے ہی یہی ہے کہ آج کا طالب علم مایوس ہو جائے، آج کا نوجوان مایوس ہو جائے، تاکہ ان کی عیاشیاں چلتی رہیں، تاکہ ان کی حکومتیں چلتی رہیں، تاکہ ان کی پارٹیاں چلتی رہیں، ان سے کوئی سوال کرنے والا نہ ہو، ان کا کوئی احتساب کرنے والا نہ ہو۔ لیکن اسلامی جمعیت طلبہ یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم طلبہ کو موبلائز کریں گے، طلبہ کو موٹیویٹ کریں گے، طلبہ طالبات کو اس بات پر تیار کریں گے کہ وہ آگے بڑھے، اپنے حقوق کے حصول کی جدوجہد کرے، آگے بڑھے، طلبہ کے مسائل کو حل کرنے میں
اسلامی جمعیت طلبہ کے شانہ بشانہ اپنی جدوجہد کا آغاز کرے. ہم طالب علموں سے کہیں گے آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے. بدلنی ہے تو کچھ جدوجہد کرنی ہوگی, عزم کرنا ہوگا, حوصلہ کرنا ہوگا, محنت کرنی ہوگی, جدوجہد کرنی ہوگی. اسی کے نتیجے میں پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے, اسی کے نتیجے میں پاکستان کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے. برطرف اندیش ہے سود ہو ہے زندگی, ہے کبھی جاؤں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نواب جاویداں بہم روا ہر دم جواں ہے زندگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے, ضمیر کنفگاں ہے زندگی. آپ کو آگے بڑھنا ہوگا, حوصلہ دکھانا ہوگا, جدوجہد کرنی ہوگی, عزم کرنا ہوگا, محنت کرنی ہوگی. ملک کی تقدیر کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے, ملک کے مستقبل کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں آخر میں فلسطین کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. میں یہ بات اس سٹیج سے اعلان کرنا چاہوں گا, فلسطینی قوم کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا یہ طالب علم, پاکستان کا یہ نوجوان آپ کے ساتھ کھڑا ہے, فلسطین کی کاز کے ساتھ کھڑا ہے, ون نیشن ون سٹیٹ کے سلوشن کے ساتھ کھڑا ہے, آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کی اس کاز کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کا یہ طالب علم اپنے حکمرانوں کی پالیسیوں کے ساتھ نہیں ہے, پاکستان کا یہ طالب علم فلسطین کی الٹیمیٹ کاز کے ساتھ کھڑا ہے, اور آپ کی جدوجہد کو, قربانی کو, محنت کو سلام پیش کرتا ہے. میں آخر میں اسلامی جمعیت طلبہ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قدر ثقیل المثال اور عظیم الشان طلبہ کنونشن کا انعقاد کیا. میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, طالبات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے زمانہ عزم کا اعلان کیا اور اسلامی جمعیت طلبہ کے شانہ بشانہ اپنی جدوجہد کا آغاز کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.